اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان، اور اس وقت میرے ساتھ اسکرین پر آپ جو دوسری ونڈو دیکھ رہے ہیں وہ شاہدہ ہیں فرام آئرلینڈ، کارک سٹی۔ اور زاہد علی مغل ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر سکے ہیں، تو ٹائم واز لیپسنگ، سو آئی تھاٹ کہ ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ زاہد بھائی آئیں گے تو وہ ہمیں جوائن کر لیں گے۔ اچھا شاہدہ، چونکہ آج آپ یہاں موجود ہیں اور ابھی صرف میں اور آپ ہیں، تو ہوں میں آج بات شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اب پاکستان سے باہر کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور اس دوران آپ نے پاکستان کا دوبارہ بھی چکر نہیں لگایا کوئی، آئی تھنک آئی ایم رائٹ؟ تو جی کائنڈلی بالکل تھوڑا سا بتائیے کہ جیسے بھی ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے تو پھر لائف آ گئے کہ ہوں وہاں جو ملک سے باہر رہنے میں جو ڈفیکلٹیز ایک انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑا سا شیئر کریں، کیونکہ یہاں پہ تو سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ باہر چلے جائیں تو وہاں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ درختوں پر پیسے لگے ہوتے ہیں، وہ ان کو توڑنا بھی نہیں پڑتا، وہ جھڑ جھڑ کے خود ہی ان کے دامن میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں۔ نو ڈاؤٹ وی آل نو کہ وہاں سسٹم ہے، وی آل نو کہ وہاں پہ ہر چیز سیمیٹری کے ساتھ ہے، آرگنائز ہے، خوبصورت ہے، واٹ ایور، لیکن وہاں کے جو آپ کو سوشل لائف کے حوالے سے جو ایک ایڈجسٹمنٹ میں یا رہنے میں جو ڈفیکلٹیز یا جو ہنڈرنسز کا سامنا کرنا پڑا بحیثیت ایک پاکستانی کے، تو وہ تھوڑا سا آپ اس پروگرام کے دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا پریکٹیکل ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، کرنا پڑ سکتا ہے وہاں باہر جانے کی صورت میں۔ جی شاید اوور ٹو یو۔ جی جہاں تک میری بات ہے نا، میری ذاتی پسند ناپسند کی بات، تو میں اصل میں یہاں پر یقیناً پاکستان مجھے یاد آتا ہے، میری بہت اچھی یادیں ہیں وہاں سے، اور میں دو چیزوں کو مس کرتی ہوں، ایک چلگوزے اور ایک آم، اس کے علاوہ مجھے کچھ مس نہیں کرتی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مشکل اس لیے نہیں ہے چیزیں، مطلب یہ کہ اگر آپ مشکل کام کریں گے، محنت کریں گے تو آپ کو صلہ ملے گا، کیونکہ ایک سسٹم ہے، اور اگر آپ آنےسٹ ہیں اور سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں اور آپ اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو ضرور ویسا ہی کہا جائے گا، کیا جائے گا آپ کے ساتھ جیسا کہ پرومس کیا ہوا ہوتا ہے، جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ دو نمبری کریں گے، حرام خوری کریں گے، تو پھر یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اوکے۔ آپ کو اپنے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جاب، میں اس جاب کو ڈس لائک کرتا ہوں، یا کبھی ہمیں صرف ٹائی والی آفس والی جاب چاہیے ہوتی ہے، ہمارے شاید نزدیک جاب وہ آپ ہے۔ کی آواز غائب ہوگی۔ ہاں ہاں۔ آپ اگر اپنا مائک بند کر دیں، شور بہت ہو رہا ہے۔ میں پوری طاقت سے بول رہی ہوں۔ جی بات کریں، انہوں نے مائک بند کر دیا اپنا۔ اچھا اچھا، سوری، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ آپ کیسے ہیں زاہد صاحب؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، بالکل خیریت ہے۔ آپ جی سب ٹھیک ہیں دونوں جی حضرات؟ جی، سب ٹھیک خیریت ہے، ہے۔ اوکے۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر اگر آپ جو اپنے اسٹینڈرڈ ہیں اسے چھوڑ کے آئیں تو ہماری پرائز ہماری یہ کی جاب شاہدہ آپ ساؤنڈ لیس ہو گئی ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ آپ نے تو اپنا اچھا، مائک بھی میں بند کر دوبارہ، دیا کہ نہیں میں نے نہیں مائک نہیں، بند نہیں کیا۔ آپ بس کوشش کریں کہ کیمرہ آپ کا اب اسٹینڈ صحیح ہے۔ اسٹل پوزیشن ہو سکتا ہے، اب صحیح ہے۔ اب آپ بولیں، کنٹینیو کریں جو بات آپ نے یہاں شروع جی کی تھی۔ جی میں مائک بند کر رہا ہوں، جی پھر آپ ہی بولتی رہیے گا، اوکے؟ جی جی جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر اگر آپ سسٹم کے ساتھ چلیں آنےسٹ طریقے سے، تو یہاں پہ زندگی مشکل ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے آپ کو، اور پیدل چلنا آسان ہے، لوگوں کے ساتھ
इंटरेक्शन जैसे होती है कि आप अगर ऑफिस में हैं या किसी भी तरह की जॉब है तो लोग आपके साथ मिसट्रीट नहीं करते, सबसे बड़ी बात। और इंसानियत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बहुत सारे फ़ायदे हैं और नुकसान सिर्फ़ ये है कि हम अपने कल्चर को मिस कर रहे होते हैं। और वो मुझे शुरू के कुछ साल तक मुझे महसूस हुआ था, उसके बाद से नहीं। तो बस इस तरह की मुश्किलें तो हर जगह की होती हैं। अपना पाकिस्तान अगर कुछ सहूलतें होती वहाँ पर जो यहाँ पर हैं, सिस्टम होता, ऑनेस्ट होते लोग, तो ज़ाहिर है वहाँ पे आना-जाना भी होता। अब तो आते हुए भी डर लगता है, अब शायद हमें सुन के ज़्यादा महसूस होता है। एनीवे हर जगह की, अब लेकिन ये है कि आप प्रॉपर वेबसाइट्स या ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लें, किसी के कहने पर नहीं कि यहाँ पे ये होता है, वो होता है। आसान ओके, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, दैट्स ग्रेट कि बात सारी आ गई सिस्टम की और ऑनेस्टी की इन पाकिस्तान। जैसे कल भी हमने बात की थोड़ी, इससे पहले भी प्रोग्राम्स में हम हाईलाइट कर रहे हैं कि वी आर लैकिंग सिस्टम एंड वी आर लैकिंग ऑनेस्टी। अच्छा, वही लोग जो यहाँ पे 2 नंबरी 4 नंबरी काम कर रहे होते हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो खुद ही सिस्टम के ताबे होके अलाइन कर लेते हैं और पूरी उनकी 2 तरह नहीं नंबरी। होते, पूरी तरह नहीं होते। उनकी वो हाँ जो तो क्या कहते हैं टैलेंट होता है ना, वो इधर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, वहां पे भी वो चक्करबाजी जो चल रही होती वो आते हैं और उस वक़्त तक उतना वो सिस्टम को इतने डॉजेस देते हैं कि ये लोग सिस्टम चेंज करते हैं और ये फिर नई जुगाड़ लेकर आ जाते हैं, है। ठीक है? ओके 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 वो ओके फिर नया ओके लॉ ओके। बनता है जब उन लोगों को हाथ लगते हैं, बहुत सारे फ्रॉड केसेस सामने आते हैं, तो फिर वो फिर से लॉ को चेंज करते हैं, फिर सख्ती करते हैं, मतलब ये कि पेपर वर्क और ज़्यादा होगा, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डिटेल में लेंगे। लेकिन फिर हमारे लोग तो हमारे लोग हैं ना, उनका तो मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। वो ओके वो फिर इतने ज़्यादा क्रिएटिव है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अच्छा जाहिद, वेलकम। मेरे 2-4 मिनट हमने आपसे पहले बातचीत शुरू कर दी। तो जाहिद, अभी शायदा से मैं यही सवाल कर रहा था कि इनको इतने साल हो गए बाहर रहते हुए, तो इनको किस डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। तो एक जो नेचुरल डिफिकल्टी जो इन्होंने बताई कि दैट इज होम सिकनेस, या कुछ चीज़ें जो दायरे के बाहर के ममालिक में अवेलेबल नहीं होती, जो लोकली हमारे पास होती हैं, उसके अलावा कोई मेजर हर्डल को फेस नहीं करना पड़ा। तो जाहिद, कल की जो बात थी उसको थोड़ा सा ज़रा सा 2-4 मिनट में कंटिन्यूएशन में डालें कि एक ऑप्शन अगर हम यहाँ के लोगों को ये दें कि यहाँ पाकिस्तान में अगर सर्वाइवल मुश्किल है तो वो बाहर गैर कानूनी तरीके से नहीं बल्कि कानूनी तरीके के साथ बाहर जाने की अगर तवज्जो हमारे नौजवान करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, हेलो तो उनके लिए वहाँ पे एक सिक्योर डॉक्टर साहब, फ्यूचर। कनेक्शन बहुत वीक हो गया लगता है। क्या कह रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही क्या जाहिद आपको? शायद आपको तो आवाज़ आ रही है ना क्लियर? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, जाहिद जो है एकदम आउट ऑफ स्क्रीन चले गए। अब मेरे ख्याल में जाहिद के एंड पे भी नेट का इशू आ सकता है। हो सकता है, नेट हो तो सकता है। यहाँ पे अजीबो-गरीब ही सिलसिले हैं। शायद वहाँ नेट का इशू रहता है आपके साथ? नहीं, बहुत कम, अगर कभी स्ट्रॉमी वेदर हो, बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही हो, तब होता है। वो भी थोड़ी देर के लिए सिग्नल आगे पीछे हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता। ओके। अच्छा, मेरे साथ आज फिर लकीली शाहिद बैठे हैं, तो मैं शाहिद से पूछता हूँ कि शाहिद, तुम्हारे दिल में क्यों नहीं ख्याल पैदा हुआ कि तुम बाहर निकलो और वहाँ जाके अपना फ्यूचर डेवलप करो? हाँ शायद। सर, बात ये है कि मैंने एक अंदाज़ा लगाया। मैं गया नहीं हूँ इतना, बस ये उम्रा उम्रा करने गया था और हज करने गया था। तो एक अंदाज़ा लगाया है कि लोग जो है ना अपने मुल्क के लिए तरसते होते हैं। एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ है, हाँ, हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं ना तो हम एक अजनबी की तरह होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो आप एक मेहमान होते हैं और घर असल में किसी और का होता है। तो इसी तरह आप जब यहाँ से बाहर जाते हैं वो घर किसी और का होता है, आप वहाँ पर मेहमान होते हैं। ना ज़बान आपकी होती है, ना लोग आप जैसे होते हैं। तो एक मेन वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर जहाँ पर आप पैदा हुए, बड़े हुए, अपने अपनी लाइफ गुजारी, जवानी, लड़कपन, इसके आगे
तो वहाँ पे आपके रिश्तेदार भी हैं, सब रिश्तेदार वगैरह सब आपके जानने वाले, फिर एक आप बाहर चले जाएं और वहाँ पे अजनबी की तरह रहें, तो यार दिल नहीं मानता, याद आएगी पीछे, यानी कि जाने को दिल चाहेगा। इस वजह से शायद, इस वजह से मेरा दिल नहीं तो करता। शाहिद, जो तुम बात कर रहे हो, तो तुम सिर्फ इस चक्कर में अपने और अपने खानदान के, अपनी फैमिली के मुस्तकबिल को तुम क्या दांव पे लगा दोगे कि तुम्हें यादें आती रहें अपने फूफा, चचा, खालू, मामा की, कि जिस चक्कर में तुम्हारे बच्चे फिर सफ़र करें इस सिस्टम में रहते हुए, तुम्हारी बीवी सफ़र करे, तुम खुद सफ़र करो, तुम्हें मतलब दिन रात मेहनत करनी पड़े, और स्ट्रगल के बावजूद भी तुम प्रॉपरली जो तुम्हें तुम्हारा राइट बनता है, तुम्हें वो सहूलियात ना मैसर हों इस माशरे में रहते हुए, तो क्या ये जस्टिफाइड है, तुम समझते हो? बहुत अच्छा है, अच्छी बात की। अच्छा, इसका मामला जो है ना, ये जो बात की है आपने, फिर एक तो ये बात हो गई जो जिसको हम वो बोलते हैं ज़ाहिरी बात है ना, ज़ाहिरी बातें हैं ये जो आपने कही है। एक होती है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है ना, तो हाँ, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है और रोज़ी तो अल्लाह ताला ने सबकी लिखी हुई है ना। अब जो मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ, मैं रोज़ी कमाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये मैं इतना ज़्यादा कमा लूँ, वहाँ जाकर इतना ना कमा पाऊँ मैं। और रही बात ये है कि हमें यही मेहनत करनी चाहिए और बीवी बच्चों से दूर नहीं रहना चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने मुल्क में रहें और वहीं पर मेहनत करें, रोज़ी कमाने की कोशिश करें, बाकी जो नसीब में लिखा होगा ज़ाहिर बात है वो मिलेगा। ओके शायद, थैंक्स फॉर योर ओपिनियन। अच्छा शायदा, अब मुझे थोड़ा सा, अब हम ज़रा फिक्री बातों की तरफ आ जाते हैं। ये बात तो हमने बरसबिल तज़किरा छेड़ी थी, कल के जी टॉपिक पे आप शामिल नहीं थी, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि ये इस बात को भी हम इन कर लेते हैं। अब मुझे थोड़ा सा शायद आप ये बताएं कि जो आपको वहाँ रहते हुए जिन तजुर्बात से आपको सामना करना पड़ा, या जो चीज़ें आपके तजुर्बात में आई, आपके मुताले में आई, आपके मुशाहिदात में आई, उनसे आपका जो थॉट पैटर्न है, आपका मेंटल स्टेटस है, आपकी इमोशनल माइंड है, उसमें क्या-क्या तब्दीलियाँ आईं, और जब आप यहाँ से गई थीं, उस वक़्त आप ज़िंदगी को किस एंगल से देखती थीं, और अब 25 साल बाद आप ज़िंदगी को किस एंगल से देख रही हैं? और इसका ताल्लुक बाहर जाने से नहीं है, ये मैं सिर्फ़ अब आपकी अपनी ज़ाती शख्सियत और आपकी अपनी ज़ाती सोच के हवाले से बात कर रहा हूँ। और ये जो 25 साल का जो आपका ज़िंदगी का सफ़र है, उस सफ़र में जो तब्दीलियाँ आती रहीं आपकी सोच में, आपके एहसासात में, आपके जज़्बात में, तो उनमें मैं चाहूँगा कि आप सुनने और देखने वालों को शेयर करें, कि उनको भी पता चले कि अगर हमारा सफ़र जारी रहता है और हम अगर उस सफ़र को लेके कंटिन्यू चलते हैं, तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ से सफ़र शुरू करते हैं और फिर मिड ऑफ लाइफ में हम किस मुकाम पर पहुँचे होते हैं। तो जी शायद वो थोड़ा-सा आप उसको अपनी शेयरिंग करें, एंड यू हैव गॉट 10 मिनट्स फॉर दिस, ताकि हम सुनने वाले देख सकें कि आपके अपने अंदर क्या-क्या तब्दीलियाँ रूनुमा पजीर हुई। मैं माइक बंद करने जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से जैसे ही मैं रुक जाऊँ, हाथ का इशारा दूँ, तो आपने बोलना शुरू कर देना है। ओके? जी जी, ऐसा है कि सोशल जो वैल्यूज़ हैं हमारी डिफरेंट है पाकिस्तान की और यहाँ की। और वो तब्दीली पहले तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। थोड़ा-सा फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, माहौल डिफरेंट होता है। और मुझे जो इश्यू रहा है हमेशा से, और अगर आप कम्युनिटी में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं अपने पाकिस्तानी हमवतनों से, तो मेरा मिज़ाज है उसके मुताबिक वो आपको बहुत अपसेट रखते हैं, या इंटरफेरेंस या आपके मामलात में बहुत दखल देते हैं। और इधर की सोसाइटी में ये है कि वो दखल नहीं देते। तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल था। और कुछ रसूमात हमारे कंट्री में इस तरह की हैं जो कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है ही नहीं, ठीक है ना? और यहाँ पर कोई रस्म तो ऐसी नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ जो आप गैर लोग भी हैं, अजनबी हैं, उनको ज़बान आपकी नहीं आती, लेकिन वो आपके लिए हेल्प के लिए ऑल द टाइम तैयार होंगे, बगैर किसी सिस्टम के, बगैर किसी पैसे के और बगैर किसी लालच के।
جیسے اگر میں میرے ساتھ 2 چھوٹے بچے چل رہے ہیں اور میرے ہاتھ میں کوئی ہیوی بیگ ہے اور مجھے سیڑھیوں پہ سے چڑھنا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے ٹرین اسٹیشن میں ایسی سچویشن آئی، تو جو ساتھ جاتا ہوا بندہ ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مے بی کوئی بہت رچ آدمی ہو یا بہت غریب آدمی ہو، وہ میرے ہاتھ سے بیگ لے گا اور مجھے بچوں کو سیڑھیاں چڑھانے میں ہیلپ کرے گا یا ہیلپ کرے گی۔ یہ ایک کامن طریقہ ہے، مطلب یہ ایسا نارملی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چل رہے ہو تو مجھے نہیں پتا اب کیا ہے، پہلے زمانے میں تو آپ کو سب سے پہلے دھکے تو ضرور ہی پڑتے ہیں، پریکٹیکل والے دھکے، جو کہ یہاں نہیں پڑتے، اور اگر چاہے کتنا ہی کراؤڈ کیوں نہ ہو، یہاں پہ دھکے نہیں پڑتے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف نہ دے، اور ان باتوں سے مجھے سکون ہوا۔ اور باقی ہماری جو ویلیوز ہیں وہ زیادہ تر ان نیسیسریز ہیں، جو کیا کہتے ہیں رشتہ دار، اور وہ رشتہ داروں کو میں جیسے شاید کہہ رہے تھے یاد آتے ہیں۔ ابھی تو خیر کمیونیکیشن بہت آسان ہے، جن دنوں ہم آئے تھے ان دنوں یہ فری ایپس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، فون کالز نہیں ہوتی تھی، یادیں تو آتی ہیں، اب یادیں ماضی آپ کا، چاہے کچھ لوگ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں پھر ان کو بھی یاد ہی رکھنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ کو موقع مل رہا ہو کسی اور جگہ پہ ٹریول کرنے کا، تو آپ کو ٹریول ضرور کرنا چاہیے، آپ پرماننٹلی نہ بھی رہنا چاہیں، اگر آپ کے پاس چانس ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے، اور طرح کے لوگ بھی ہیں، اور ہمیں سیکھنے کے لیے بھی بہت ملتا ہے۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی تھی، میں جی سمجھا صابر کہ صاحب، بات کو آگے بڑھائیے گا۔ اچھا زاہد بھائی، آپ اب مستقل ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو پہلے اب آپ سے بات کر لی جائے۔ تو پریٹیکس میں جو بات آ رہی ہے، جو ابھی شاہدہ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا، وہ یہ ہے کہ بیسکلی جو ہے اس میں ایشو سارا کا سارا سسٹم کا آ رہا ہے کہ اگر سسٹم پیسفل ہو، سیمیٹری اور ہارمونائزڈ ہو، تو اس کے اندر ہمارے اپنے اندر اس کے نتیجے میں پیس آف مائنڈ آٹومیٹک طریقے سے آ جاتا ہے۔ آپ نے جیسے کل بات کی تھی کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو کل کی بات کو تھوڑا سا آگے اور بڑھاتے ہیں، وہ ہمارا جو سوچنے کا جو سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں بہتر کرنا ہوگا، اس میں سسٹمیٹک اور ہارمونائز ویز کو ہم نے لے کر آنا ہوگا۔ جب تک ہم وہ لے کر نہیں آئیں گے انڈیویجول سطح پہ، اس وقت تک آئی ایم افریڈ کہ ہم کسی بھی طرح کی، وہ 2 لوگوں پہ مشتمل ہو یا 20,000 نفوس پر مشتمل ہو، ہم کوئی کمیونٹی نہیں ڈیولپ کر پائیں گے۔ تو ظاہر اس حوالے سے اگر جیسے کل ہم نے بات کی، وہ تو چلیں ایک پیرلل ایریا ہو گیا پریکٹیکل کے حوالے سے، لیکن اگر لوگوں کی سوچ کے زاویے بدلنے کی صحیح کرنا یا کوشش کرنا، یا اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ہیلپنگ ہینڈ بننا ریگارڈنگ ٹو چینج ٹرانسفارم دیئر مینٹل اپروچز، جس میں صدیوں سے ہم لوگ اپنی ایک مخصوص ویلیوز کو یا ریچولس کو لے کے چل رہے ہیں، جس کا کوئی نہ سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی ایمان ہے، بس چونکہ یہ چلی آ رہی ہے تو ہم اس کو فالو کیے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنی قوتوں کا، اپنے وسائل کا، اپنی توانائیوں کا بہت کثیر حصہ ضائع کر ڈالتے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں سے اگر ہم لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کریں، اور اس شعور کی کوشش کے اندر کچھ لوگوں کو اگر ایڈوانٹیج ملتا ہے اور اسی طرح سے ایک چین ری ایکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے اگر ایک چھوٹی سی تحریک شروع کی جائے، جس میں ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اس میں شامل ہوں گے، جیسے کہ آپ کی خواہش کہتی ہے کہ لوگ شامل ہوں، تو اس میں اگر یہ رہنمائی کا فریضہ اگر میں آپ کے سر پہ ڈالوں، اینڈ اگین پھر میں اپنی بات ریپیٹ کروں گا، یو نیڈ ناٹ ٹو وری ٹل آئی لیو، تو آئی وڈ بی آن یور بیک، پردے کے پیچھے میں رہوں گا، اسکرین پہ آپ کو آنا ہوگا، اور آپ نے فکری رہنمائی کا کام کرنا ہے، اور یہ جو ریچولز ہیں اس سے لوگوں کی جان چھڑانی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کائنڈلی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی زاہد، میں مائک بند کر رہا ہوں، ہاتھ کا اشارہ ہوگا تو مائک بند ہو جائے گا۔ السلام علیکم دیکھنے والوں کو بھی اور آپ دونوں حضرات کو بھی۔ اس میں جو پوری جو سوسائٹی ہے وہ جیسے کہ ابھی شاہدہ بات کر رہی تھیں
کہ وہاں کی سوسائٹی کا اور یہاں کا جو موازنہ انہوں نے کیا وہ بالکل بجا انہوں نے کیا. لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ اس سے بھی ورس ہے. یعنی شاہدہ جو سمجھتی ہیں ہمارے سماج کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ سماج جو ہے وہ ڈی ویلیو اور ڈائیورٹ ہو چکا ہے اپنی ویلیوز سے اور اپنے فلسفی سے. کیونکہ میں نے پچھلے دنوں 6 مہینے تک ایک علاقے کے اندر جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے باضابطہ کام کیا فزیکلی، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس قدر میں سمجھتا ہوں کہ سماج ڈیمیج ہوا ہے اس سے زیادہ سماج دراصل ڈیمیج ہو چکا ہے. تو ابھی 3 ڈائریکشن میں اور یہ میرے بس کی نہیں ہے، یہ تو یقیناً آپ کو بڑے پیمانے پہ تحریک چلانی پڑے گی. عمران خان چلا رہے ہیں یہاں تحریک. تو ایک تو سب سے پہلے رول آف لا. آپ کے ہاں جب تک رول آف لا جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا، آپ لاکھ سر پٹخ لیں، لاکھ جو ہے وہ انڈیویجول پر کام کر لیں، ملکی سطح پر جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور سب لوگ قانون کے برابر نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے وہ کسی بھی بہتری کی پورے سماج میں کوئی امید مجھے نظر نہیں آتی. ہاں انڈیویجول لوگ، میں اپنے گروپ میں، آپ اپنے گروپ میں، ہم اچھی بات کریں گے، ہم اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو قائل کریں گے کہ مرنے کا خوف رکھیں، اور مطلب آخرت کی طرف رجحان تو ہم پیدا کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں بہتر طریقے سے کیسے رہا جائے یہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس رول آف لا نہ ہو، نمبر 1. اور رول آف لا کے بعد ڈیموکریٹک جو قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، وہ ہمارے ہاں ہونا بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک قدریں نہیں ہیں. اختلاف کو ہم برداشت نہیں کرتے. اب ڈیموکریٹک قدریں کیا ہوتی ہیں اس پہ پوری ہم بات کر سکتے ہیں. کیا کیا قدریں، کیا کیا ویلیوز ایسی ہیں جو ڈیموکریٹک آتی ہیں. انسان مساوی ہیں، عورت اور مردوں میں تفریق نہیں ہے، بچے کی بھی عزت ہمیں کرنی ہے، بوڑھے کی بھی عزت کرنی ہے، اور سب کو جو ہے ووٹ کا حق ہے، سب کو تقریر کا حق ہے، سب کو کتاب پڑھنے، پڑھانے، اپنی بات کہنے، ٹھیک ہے، ان سب کے حقوق حاصل ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز. تو نمبر 2، آپ کو جب تک اس ملک میں ڈیموکریٹک ویلیوز ڈیولپ نہیں ہوں گی، ہم بڑے پیمانے پر قومی سطح پر کوئی ترقی ہم نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز ہے غربت سے چھٹکارا. غربت سے جب تک چھٹکارا نہیں ہوگا، یعنی ہمارے ہاں ایسی پالیسیز بنے جس سے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو، ملکی سطح پر جو ہے وہ ہمارا پر کیپٹا جو انکم ہے اس میں اضافہ ہو، ہمارے ہاں وسائل ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ جابس مل رہی ہوں، لوگ مایوس نہ ہوں، ان میں جد و جہد، آگے بڑھنے کا رجحان، وہ ان کو یہ یقین ہو کہ وہ کام کریں گے تو انہیں پیسہ ملے گا، انہیں یقین ہے کہ وہ بچت کریں گے تو ان کے مستقبل میں وہ کام آئے گا، ان کو یقین ہے کہ اگر وہ پلاٹ خریدیں گے تو اس پلاٹ پر قبضہ نہیں ہو جائے گا، ان کو یقین ہو کہ وہ اگر ایک کسی فلسفی کو فالو کرتے ہوئے اکنامی کی کسی بھی سمت میں اگر کام کرنا چاہیں تو 1 2 4 5 سال کے بعد رزلٹ جو ہے ان کو ملنا شروع ہوگا. یہ 3 باتیں جب تک آپ کے ہاں رائج نہیں ہوں گی، جب تک قومی سطح پر تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کی وجہ سے جو ہماری ڈیلی لائف ہے وہ بھی ویسی ہی رہے گی، اور کوئی ہمارے رہن سہن میں، ہمارے رواج میں، روایتوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہمارے جو رواج اور روایتیں، ریچولز وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی دراصل یہ عکاسی کرتے ہیں کہ ہمیں غلامانہ ذہن کے ساتھ اور ہمارے ہاں جو کاسٹ سسٹم ہے یا امیری اور غریبی کا جو فرق ہے، اور انسانوں کے درمیان جو تفریق ہے، عورتوں اور مردوں کے درمیان جو تفریق ہے، اسی کی بیسس کے اوپر ہمارے ریچولز کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی ہماری بنیادی قدریں صحیح ہوں گی، ہم پھر پرانے ریچولز کو، روایتوں کو چھوڑ کر نئی روایتیں تخلیق کرنا شروع کریں گے، اور اس وقت کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم سمجھ جائیں گے کہ بیسک اسٹرکچر ہمارا اچھا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو انفرادی ہم کوشش کریں گے وہ تو بس وہ یہ ہے کہ آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، جنت آپ کو مل جائے. یہ تو ہم انڈیویجول سطح پر، میں آپ کو، آپ مجھے، میں اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کو، بچوں کو، اس کو میں کر سکتا ہوں. لیکن
मुल्की सतह के ऊपर तब्दीली इन 3 चीज़ों में आएगी। इमरान खान बहुत कोशिश कर रहा है, तहरीक चला रहा है, वो ग़ुलामी से निकालने की बात कर रहा है, और यकीनन उसमें बहुत सारे फ़ॉल्ट्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, लेकिन ये एक आवाज़ है। इस आवाज़ को जो है वो हमें समझना पड़ेगा, और अपने तौर पर जिस कदर हम काम कर सकें इस आज़ादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए और गुर्बत ख़त्म करने के लिए, तीनों काम जो है वो इमरान खान ने पिछले अपने हुकूमत में भी करके दिखाया, और उसका अगला प्लान भी यही है। ये जिस वक़्त हम इस शिकंजे से बाहर निकलेंगे, तो आप देखिएगा कि एक फ़िक्री इनकलाब आना शुरू हो जाएगा। और वो जो मैं और अक्सर आप कहते रहते हैं कि रहनुमाई की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है, उस सिनेरियो में जब जो लोग खड़े होंगे रहनुमाई के तौर पर, वो फिर बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे। और अभी तो ऐसा है कि हम टामक टोइयाँ मारेंगे, हमें भी खौफ है, डर है, हमें पता है रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम थोड़े से भी अगर मशहूर हुए तो इस बात का डर होता है कि कोई पुलिस वाला आके हमें 2 थप्पड़ मार के चला जाएगा, हमें उठा के ले जाएगा। अगर हम कहीं तकरीर कर रहे हैं खड़े होकर मजमे के अंदर, तो इस बात का डर है कि कोई भी आएगा और आपको बोलेगा भाई यहाँ क्यों खड़े हो आप, तकरीर क्यों कर रहे हो आप। तो ये रहनुमाई का जो फुक़दान है उसकी वजह भी यही है कि आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके यहाँ जो डेमोक्रेटिक जो है वो वैल्यूज़ नहीं है, आप गरीब बहुत हैं। इन 3 बुनियाद को ख़त्म जब तक नहीं करेगा, और ये इनफ़रादी तौर पर लोग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इनकलाब लाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर बगावत करनी पड़ेगी, ज़रूरत करने पर जहाद लड़ना पड़ेगा। एक आध नस्ल हमारी जो है वो शायद बहुत मशक्क़त में गुज़रे, लेकिन जब तक ये 3 चीज़ें खड़ी नहीं होंगी, जब तक हम अपने यहाँ जैसे आयरलैंड में हमारी ये शाहिदा मौजूद हैं, ये इनके पास बहुत साल लगे, बल्कि अगर आप इनकी तारीख़ देखें तो 2-250 साल में ये इस जगह तक पहुँचे हैं। हमारी उम्र अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 75 साल है, लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारे पास अभी इनिशिएट भी नहीं हुआ। इनके पास शायद जो इनकी उम्र थी शुरू हुई इस मुल्क की, उसमें शुरू ही में कुछ इनिशिएटिव इन्होंने बहुत अच्छे लिए, इनके रहबरों ने, इनके रहनुमाओं ने। हमारे यहाँ अभी तक जो ड्रॉबैक है वो यही है कि हमारे यहाँ अभी गाड़ी पटरी पर भी नहीं डली है। इनिशिएटिव हम ले रहे हैं आज़ादी का। जब तक ये ज़हनी ग़ुलामी से हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम वो एनिमल फार्म की तरह मजबूर होंगे। ताकत के जो नशे में लोग हैं, माफियाज़ बनकर जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं, और हर मामले में पैसा और करप्शन जो है वो उनका मद्दे नज़र है। इनका मुकाबला मैं, आप, आम आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये मेरा आइडिया है। उम्मीद है कि हम अगले 3-4 साल में नहीं तो कम से कम 10 साल बाद इस जगह पर खड़े होंगे कि कोई अच्छी खबर हमें मिल रही होगी इंशाअल्लाह। ओके जाहिद, आपने माशाल्लाह अपने जहन को, दिल को खोल कर रखा। दैट्स अप्रिशिएबल कि आपने डर खौफ के बिना आपने अपने दिल की बात सामने लेकर आए। गो के मैं आपकी ज़्यादातर बातों से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, मेरी थ्योरीज़ कुछ अलग हैं, तो उन थ्योरीज़ को थोड़ा-सा ब्रीफली मैं आप सबके सामने रख दूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बात की, पॉवर्टी की बात की, आपने आज़ादी की बात की, आपने ज़हनी ग़ुलामी की बात की, इस तरह की 3-4 बातें, तो उसमें कुछ चीज़ें आपकी वजह हैं, करप्शन है हमारे पास, माफियाज़ हैं हमारे पास, दैट इज़ बट फैक्ट, ऐसा फैक्ट कि जो अब अंधे को भी नज़र आ रहा है कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या गड़बड़ें पैदा हो रही हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन जो इस वक़्त आपके ज़हन में है, that needs to be a bit rectified and redefined in the source के आपने 2-4 बार एक हमारे मोहतरम लीडर का नाम लिया, इमरान खान साहब का। इमरान खान माइट बी सिंसियर इनफ बट ही इज़ नॉट सेंसिबल इनफ कि वो चीज़ों को लेके इस तरह से चल सकें जो उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल मैंने डेवलप करने की कोशिश की। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी सो कॉल्ड जो पॉलिटिक्स के जो लीडर्स हैं या जो भी रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी एक प्रोफाइल डेवलप की जाए। तो उस प्रोफाइलिंग में आई फेल टू फाइंड हिम इन ए कैटेगरी।
جس کو کہتے ہیں کہ اے کیٹیگری میں اگر ہم ان کو ایز اے پولیٹیشین کے طور پہ بھی دیکھیں تب بھی، اور اگر ہم ان کو ایک جینٹل پرسن کے طور پہ دیکھیں تب بھی، دیر آر سو مینی لیکنگز اوور دیئر، اس میں ہم نہیں جا رہے. تو وہاں پہ ایک ایشو آ رہا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایموشنلٹی کے حوالے سے، تو وہ ایموشنلٹی اس کی جو ویک پوائنٹ ہے ہماری قوم کا باعث مجموعی، اس سے بس فائدہ اٹھایا گیا ہے. اور لوگ اتنے ڈیسپریٹ تھے اور ڈیسپریٹ ہیں کہ جب ان کی برین واشنگ کی گئی اوور دا اسپین آف ایئر، تو ڈیفینیٹلی جس کو ہم کہا جاتا ہے کہ اردو کا محاورہ کہ اندھوں میں کانا راجا، تو بس اس حوالے سے اس چیز کو، اس گیپ کو وہ فلفل کیا گیا یا کروایا گیا. وہ ایک الگ تھیوری ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. اور دوسری چیز جو آپ نے ایک بات کی بار بار ڈیموکریسی کے حوالے سے، تو آئی ڈونٹ بلیو ان ڈیموکریٹک فینومینا. اٹ کوڈ بی پاسبل ان ہائیلی لرنڈ سوسائٹی کے جہاں پہ رہنے والوں کی میجورٹی جو ہے ان کا مائنڈ اتنا میچور ہو چکا ہو، اور جہاں پہ رہنے والے لوگ اتنی زیادہ شدھ بدھ رکھتے ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی کون سا سسٹم، کون سا طریقہ، کون سا آئین، کون سا نظام جو ہے وہ ہمیں بینیفٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ پاورٹی سے پہلے اگر ہم یہ بات کریں کہ لوگوں کی ذہن سازی، فکر کو ان کو ڈیولپ کرنا، یا ایجوکیشن کہہ لیجیے. ایجوکیشن سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو بندے کو اپنا نام لکھنا پڑھنا آ جائے اور ہم اس کو سرٹیفائڈ کر دیں کہ ناؤ ہی از ایجوکیٹڈ انف یا لٹریٹ ہو گیا. ایجوکیشن بنیادی طور پر ہماری سوچ کو مہمیز دیتی ہے اور اس کو پروان چڑھاتی ہے، ہماری فکر کو پروان چڑھاتی ہے، ہمیں نئے طرح سے سوچنا سکھاتی ہے اور ہمیں نئے آئیڈیاز کو کلٹیویٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. دیٹ از ٹرو ایجوکیشن. until and unless we don't develop such system. یہاں تو آپ دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے ہے یہ بات کہ ابھی ہم اس وقت 4 لوگ یہاں پہ اس کلوز پریمیسز میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بھی اکا دکا ہی موجود ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہماری باتوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے، سمجھنے والے تو ہر بات کی بات ہے. تو ان 4 میں سے شاہدہ کا مجھے پتہ ہے وہ ریڈنگ کرتی ہیں، آپ کا مجھے پتہ ہے کہ آپ ریڈنگ کرتے ہیں، مجھے میرا پتہ ہے کہ ہاں میں بھی ریڈنگ میں مطلب رکھتا ہوں شباب. شاہد کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بعض اوقات ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہی ہیز گاٹ فلیور اینڈ ایپٹیٹیوڈ فار ریڈنگ. جب تک کتاب سے محبت ڈیولپ نہیں کی جائے گی، جب تک ہم لوگوں کو پڑھنے پہ معمول نہیں کریں گے کہ وہ دل سے نہ پڑھیں، اور دل سے جب تک وہ پڑھنے پہ راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک کوئی بھی تبدیلی حقیقی نہیں ہوگی، کوئی بھی انقلاب حقیقی نہیں ہوگا، کوئی بھی آزادی حقیقی نہیں ہوگی. وہ ایک شکل سے لے کر دوسری شکل کی ذہنی غلامی میں ہم جاتے رہیں گے. اور اس کی گواہی جو ہمارا سسٹم ہے، جو سسٹم کے اندر جو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہوش میں کوئی 8 10 12 کے قریب سو کالڈ حکومتیں آئیں اور گئیں، چہرے بدلے، پارٹیز کے نام بدلے، الگ الگ ان کو حوالے جات دیے گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ہر نظام حکومت، ہر دور حکومت کا اگر ہم انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی سا بھی ایسا ہمیں دور نہیں ملے گا کہ جس میں بہتری کی 2%، 3%، 5% کچھ ہمیں پروگریس نظر آئی ہو. ہم ڈاؤن ہل کورس میں ہی مستقل چلے جا رہے ہیں سنس دا انسیپشن آف پاکستان. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تو وی آر آن اے ڈاؤن ہل کورس. اور اب بائی دا گریس آف not almighty Allah, by the grace of the people living over here، ہم لوگ جو ہیں اب ایک ایبس میں، کھائی میں، گھاٹی میں گر چکے ہیں، اور جس سے نکلنا جو ہے وہی ایک بہت آرٹ کی بات ہوگی، بہت ہی معجزاتی کرشمہ ہوگا. ادروائز جو آپ ایک خوش توقع رکھ رہے ہیں، خوش امیدی رکھ لیں، اگلے رکھ رہے ہیں، جو آپ نے بتایا 4 سال 10 سال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات جس سینیریو پہ ہیں، یا جو فیکٹس ہیں، یا جو فگرز ہیں اس وقت ہمارے سامنے، اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس گھاٹی سے نکلنے میں بھی 10 سال میں اگلے کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بڑی بات ہے. تو اینی وے میں نے اپنی بات رکھ دی. شاہدہ اس حوالے سے ظاہر ہے آپ پاکستان سے دور تو ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے
یو آر ان ٹچ اور آپ کے پاس انفارمیشن رہتی ہیں اور آپ بھی اپنے طور پہ سوچتی بھی ہیں. تو کائنڈلی جو پاکستان کا نقشہ زاہد بھائی نے کھینچا یا جو میرے اپنے ذہن میں ہے وہ, اور اس کا آخری بات میں ڈیموکریسی کے حوالے سے کہہ دوں کہ کبھی بھی گدھے گھوڑے بکرے جو ہیں ہم ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانک سکتے ہیں, اور اگر ہانکنے کی کوشش کی جائے تو پھر بہت سارے دیگر مسائل ڈیولپ ہو جاتے ہیں. شاہدہ آؤٹ آف دا اسکرین چلی گئی ہیں, تو لیٹس کم بیک ٹو, اب ہم زاہد بھائی کی طرف آتے ہیں. زاہد بھائی آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں, مائک کو میوٹ کر لیں اگر آپ میری بات سن رہے ہیں. تو میں اب آپ سے یہ ٹاپک اب ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں, ہم نے ڈبیٹ پہ نہیں جانا, بات ہماری یہاں پہ ختم ہو گئی. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی آج کی ایک اور انٹرسٹ والی بات جو ہمارا ایک رہا ہوا ٹاپک تھا, کتاب. کتاب سے محبت کو یا کتاب سے محبت کے کلچر کو یا سوچ کو یا فہم کو ہم عام سطح پہ جو لوگ اردو پڑھ لیتے ہیں, جو لوگ کچھ تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, وہاں تک ہم کتاب کو کیسے پہنچائیں اور کس طرح سے ہم ہر خاندان میں ایک بچہ تیار کریں کہ جہاں سے وہ ایک بچہ کتاب پڑھنے کا شوقین ہو, کریزی ہو, وغیرہ وغیرہ. مجھے یاد ہے کہ میں ابھی 4-5 سال پہلے تھائیلینڈ گیا تھا, تو وہاں جو ہماری ٹورسٹ گائیڈ تھی وہ بس پہ بیٹھ کے ہمیں قصے سنا رہی تھی تھائیلینڈ کے بارے میں. تو تھائیلینڈ جب آزادی حاصل کی تھی تو وہاں کے جو کنگ تھا یا جو بھی رولر تھا, میں سب غیر ضروری چیزیں بھول جاتا ہوں, تو اس نے ڈے ون کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ بہت پسماندہ ہیں اور ہمیں اگر دنیا میں ترقی حاصل کرنی ہے تو ہمیں دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے, اور دونوں چیزوں کا مطمئن نظر اکنامکس, جو میں بار بار سب کو کہتا رہتا ہوں, اٹس دا اکنامکس, اٹس دا اکنامکس, اٹس دا اکنامکس. اور اس اکنامکس کی بہتری کے لیے اس نے 2 راستے چنے, وہ ان کے مذہب کے حوالے سے, ان کے کلچر کے حساب سے جو بھی تھے. ایک تو کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ سمندر کے بیچ میں ہیں تو ہم نے مچھلیاں پکڑنی ہیں, مچھلیوں کا کاروبار کرنا ہے. اور دوسرے اس نے ٹورزم کو فروغ دینے کے حوالے سے کہا کہ مجھے ہر گھر کی ایک لڑکی چاہیے ایز اے پروسٹیٹیوٹ, کہ جب تک یہ پروسٹیٹیوشن نہیں ہوگی, جب تک ہم سی فوڈ کو ڈیولپ نہیں کریں گے, اس وقت تک ٹورزم ڈیولپ نہیں ہوگا. ٹورزم ڈیولپ نہیں ہوگی تو ہم زر مبادلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور ہم فلورش نہیں کر سکیں گے. دیٹ واز دیئر گول بیکاز دے آر فار اوے فرام آخرت, دین, ایمان, اسلام. تو یہ ان کی کہانی تھی. تو اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ اگر جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم صرف ایک چیز سے شروع کرتے ہیں, کتاب سے, اور اس کے پیچھے پیچھے پھر وہ جو ابھی ہم نے دوسری باتیں کی کہ فکر کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اکنامکس کو کیسے امپروو کرنا ہے, تو اگر کتاب پڑھنا ہمیں آ جائے, ہمیں کتاب سمجھنا آ جائے اور ہم کتاب کی تھیوریز پر عمل درآمد ہونے کی کوشش کرنے لگیں, تو پھر یہ سارے راستے از خود کھلتے چلے جائیں گے. دس از مائی تھیوری اینڈ آئی تھنک کہ اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہوگی. تو اس حوالے سے کتاب سے محبت کے کلچر کو یا کتاب سے رغبت یا کتاب سے دلچسپی دلانے کے حوالے سے ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ, کیونکہ اس میں ہمیں کسی آزادی کی ضرورت نہیں, اس میں ہمیں کسی انقلاب کی ضرورت نہیں, اس میں ہمیں کسی سو کالڈ لیڈر کی ضرورت نہیں, اس میں ہمیں کسی بھی شخص کا خون بہانے کی ضرورت نہیں. جو کام ابھی ہم کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کے انتظار میں بیٹھے رہیں, تو وائی ناٹ وی بگن دیٹ ورک رائٹ ناؤ. اس حوالے سے آپ سجیشن دیجیے کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں. میں گزشتہ 20-22 سال سے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ والا ہوش, اس کے بعد سے جب بھی میں کسی بھی تقریب میں گیا ہوں, کسی شادی کی تقریب ہو, کوئی برتھ ڈے ہو یا واٹ ایور دا تھنگس آر, تو میرا لفافہ ہمیشہ کتاب کے اندر ہوتا تھا. یعنی کتاب میری پرائمری گفٹ ہوتی تھی. اس کے اندر فارملٹی کے طور پہ جیسے وہ کیش دیتے ہیں وہ میں آئی یوز ٹو گیو دیٹ تھنگ. یعنی کتاب کم وقت بھلے وہ ان کے گھر جا کے وہ ردی کے بھاؤ بک جائے, لیکن ہم نے پروموٹ کرنا ہے بک کو. پر میں نے لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے کتابیں چھپوانے میں, کتابیں خرید کر گفٹ کرنے میں, وغیرہ وغیرہ, واٹ ایور دا تھنگس. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آئی ہیو گاٹ a few students around me, ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر کتاب سے محبت بھی دی اور پھر وہ اپنی اپنی جگہ بہت ساری پازیٹیو کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. Please guys, over to you. I am switching off my mic. یہ جو آپ
کہہ رہے ہیں کہ کتاب کے کلچر کو فروغ دیں، کتاب سے محبت لوگوں کو ہو جائے، کتاب کے ساتھ تعلق جڑ جائے، یہ تو انقلاب سے بھی بڑا کام ہے۔ انقلاب لانا، جدوجہد کرنا، خونی انقلاب لے آئیں آپ مرنے مارنے پہ تو لائیں، یہ زیادہ آسان ہے، لیکن کتاب سے محبت پیدا کر دینا ہر شخص کے اندر، یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم کو ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر آپ نے سوال پوچھا کہ کیسے یہ محبت ہو سکتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے ہوئی ہم کیسے کتاب کے ساتھ جڑ گئے، کیسے زندگی کے ہر معاملے اور مرحلے کو ہم نے اپنے ذہن کی گتھی سے سلجھانے کے بجائے کتاب سے رجوع کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے کتاب تک پہنچ گئے۔ تو میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو صرف لوگوں کی تربیت کے لیے میں یہ بات واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ اور بھی طریقے ہوں گے بہت سارے، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر شخص اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر جو ہے وہ کو پلان کر رہا ہوتا ہے، یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ مجھے کتاب سے تعلق کیسے میرا استوار ہوا، میں میٹرک کلاس تک تو انتہائی نکمہ اسٹوڈنٹ تھا، اور میں رٹا لگاتا تھا، یعنی ہمارے یہاں جس طرح تعلیم ہوتی ہے کہ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میتھمیٹکس کے سوالات بھی میں یاد کرتا تھا۔ میٹرک میں نے جیسے تیسے پاس کیا، میں میٹرک کے سوال یاد کر رہا تھا ایک دن بیٹھ کر، مطلب بریکٹ ایکس کی پاور 2 + 2 اے بی + بی اسکوائر پھر بریکٹ 1، اس کو میں یاد کر رہا تھا، پہلی لائن میں یہ پھر دوسری لائن میں یہ۔ تو میرے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں میتھمیٹکس کا سوال یاد کر رہا ہوں، کیونکہ آج 5 سوالات کا ٹیسٹ ہے اسکول میں۔ تو وہ تھوڑا دیکھ کے مجھے مسکرائے، قہقہہ لگایا، انہوں نے بولا بھائی میتھ بھی تم یاد کر رہے ہو؟ میتھ کوئی یاد کرنے کی چیز ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو میتھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے 2 کام کیے میرے ساتھ، ایک تو یہ کہ وہ میتھ کی بیسکس انہوں نے مجھے سمجھائیں، اور پھر وہ میری انگلی پکڑ کے 5 نمبر ہمارے ہاں کرنگی میں سینما گھر کے سامنے ایک بڑی لائبریری ہے، مرکزی لائبریری، اور انہوں نے مجھے وہاں بٹھا دیا اور بٹھا کے کہا بھائی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم صبح یہاں آؤ گے۔ اچھا، یہ بات کا واقعہ ہے، پہلے انہوں نے میری مدد کی، میں نے میٹرک کر لیا، انٹر کر لیا، اسی طرح سے کھینچ کھانچ کے کسی طرح سے، لیکن گریجویشن کے اندر میں بھاگ گیا۔ میں نے بولا بھائی میرے سے پڑھنا وڑھنا میرے پاس کی بات نہیں ہے، یہ جو لفظ ہیں، یہ جو کیریکٹرز ہیں، یہ جو انگلش میں کتابیں ہیں، یہ میں بالکل نہیں سمجھ سکتا، اور یہ میری مطلب دماغ سے اوپر کی چیزیں ہیں، لہٰذا میں وہاں چلا گیا چمڑا فیکٹری کے اندر، میں نے کام شروع کر دیا تھا، باضابطہ جاب پکڑ لی۔ تو میرے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم نے گریجویشن تو کیا نہیں، جاب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا گریجویشن میری بس کی بات نہیں۔ تو انہوں نے پہلے مجھے خوب ڈانٹا، اور ایک لمحے پر ابا نے اور انہوں نے دونوں مل کے مجھے صحیح سے مارا بھی، اور مارنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی ابھی آپ کو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا بھائی جب میرا ذہن کام نہیں کرتا، میرا دل نہیں لگتا تعلیم میں، تو آپ لوگ مجھ پہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ تو بڑے بھائی نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا، سائیکل پہ پیچھے کیریئر پہ، اور لے گئے لائبریری، اور انہوں نے کہا بھائی اچھا تم نہ کالج جانا، نہ تم یونیورسٹی جوائن کرو، تم ایک کام کرو، صبح 8 بجے یہاں تمہیں لائبریری میں آنا ہے صبح، اور شام میں جب لائبریری بند ہو، پورے دن کی لائبریری تھی وہ، تمہیں گھر پہ واپس اٹھ کے آنا ہے۔ میں نے کہا یس، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے بس کی بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک لنچ بھی وہ گھر والے جو ہے وہ ایسے ٹفن کے اندر بنا کے بھیجتے تھے، مجھے دیتے تھے، ساتھ میں صبح لے کے جاتا تھا، اور وہاں جا کے میں نے سب سے پہلے خواتین ڈائجسٹ پڑھنا شروع کیے بیٹھ کر، پھر ڈائجسٹوں کے انبار لگا دیے، پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پڑھنے کی عادت جو ہے وہ، یعنی مستقل 6 گھنٹے 8 گھنٹے بیٹھ کر ایک کتاب کو دیکھ کر اس کو پڑھنا، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے۔ میری پریکٹس تو ایسے ہوئی، میں پورا دن لائبریری کے اندر میں نے گزارا، پھر میں بور ہو گیا، اکتا گیا، ہر کہانی جب میں پڑھنا شروع کرتا تھا تو مجھے پتہ ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ بعض اوقات تو میں سوچتا تھا ایسی کہانی میں خود لکھ دوں، اس میں کیا مطلب، ہر چیز ویسے ہی ہے، محبت ہو رہی ہے، ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، پھر سسپینس پڑھنا شروع کیے، پھر میں نے تاریخ پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، میرے اس لائبریری کے اندر میں نے تقریباً 3 سال مستقل لگا، اس 3 سال کے اندر کوئی گریجویشن نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی فارم نہیں بھرا گیا،
کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ جو ہمارے ہاں اکیڈمک انداز سے سوچی جاتی ہے وہ نہیں ہوا. لیکن ان 3 سالوں میں روزانہ 12 گھنٹے 18 گھنٹے پھر میں لائبریری سے نکلتا تھا تو کتاب ایشو کروا کے لے کر آتا تھا گھر میں اور گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھتا تھا. مستقل مزاجی سے پڑھنے کی عادت کہانیوں سے شروع ہوتی ہے. کہانی، تاریخ، لچر، ناول، یہیں سے آپ کو ابن صفی، عمران سیریز، یہیں سے آپ کو عادت ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ عادت جب آپ کو بہتات ہو جاتی ہے اس کی تو پھر ان سے آپ کو چڑ ہونے لگتی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ بیکار چیز ہے، آپ کچھ اور پڑھنا چاہیے. وہ جو کچھ اور پڑھنا چاہیے نا وہ پھر آپ کو نفسیات، فلسفی، مذہب، آپ کا لٹریچر، آپ کی تاریخ، اس کی طرف آپ کو متوجہ کرتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اکیڈمک کے اس سائیکل میں ہم نے جب بچوں کو جو پھنسایا ہے اس سے وہ کتاب سے دور ہو گئے ہیں. ان میں کتاب پڑھنے کا رجحان اکیڈمک کے حوالے سے تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. ہمارے والدین کو اور ہمارے اساتذہ اور اسکول والوں کو 2 سال 3 سال کی قربانی دینی چاہیے بچے کی کہ اسے ایک لائبریری کے اندر لے جا کے بٹھا دیا جائے جہاں اچھی اچھی کہانیاں ہوں، مزے مزے کے ناول ہوں، افسانے ہوں، ڈرامے ہوں، اس کو وہ پڑھنے کے لیے دیا جائے جس سے اس کی اردو اچھی ہو، اس کے اندر مافی الضمیر کو سمجھنے کی ایبلٹی پیدا ہو، مستقل مزاجی سے بیٹھ کر کسی ٹیکسٹ کو جو ہے وہ دیکھنے اور مستقل دیکھنے اور سوچنے اور غور و فکر کرنے، امیجنیشن کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. اس کے بعد ہی ممکن ہے کہ اس کا تعلق کتاب سے جڑ جائے گا. اچھا، کتاب سے جڑنے کا تعلق یہ کہ ہم وہ اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے، کتاب تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، وہ پہلا مصرع یہ ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو ہمارے ہاں صاحب کتاب چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے ہاں ہم کتاب خواں ہیں. ہماری پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بحیثیت مسلمان، لیکن ہم اس کو پڑھنے کی سکت نہیں رکھتے. تو یہ ڈیولپ ہم کو عادت کرنی پڑے گی. ابھی میں کوئی کتاب اٹھا کے کسی بچے کو دے دوں، اس نے نہیں پڑھنا. دیکھیں پڑھنے کے لیے جو مادہ اس میں چاہیے کہ مستقل 4 گھنٹے بیٹھ کر ٹیکسٹ کو دیکھ کر پڑھنا اور اس کے پیراگرافنگ میں سے مافی الضمیر کو سمجھ کے نتائج اخذ کرنا، یہ صلاحیت تو کہانی پڑھی بغیر ہو ہی نہیں سکتی. حکیم محمد سعید نے پوری نسل تیار کی تھی، میں اور آپ ان کو نونہال پڑھایا تھا، ہم کباڑیے سے نونہال کی کتابیں خرید کے پڑھتے تھے. تو پوری ایک نسل تیار ہوئی تھی جو کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہانیوں کی بنیاد پر. ہم جب بڑے ہوئے تو شاید کہانی کہیں پیچھے رہ گئی، لیکن کتاب پیچھے نہیں رہ گئی. کتاب ہماری زندگی میں. آپ کا یہ جو سوال ہے کہ آپ کیسے کتاب کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اکیڈمک کے 3 سال آپ کو ضائع کرنے پڑیں گے. آپ کو 3 سال لائبریری میں بچے کو بٹھانا پڑے گا کہانیوں پر. وہ جب کہانیاں پڑھے گا تو کہانی پڑھ کر ہی اس کا ذہن بنے گا اور وہ آگے بڑھے گا. آپ نے بھی ابن صفی کو پڑھا ہے. ہماری بھی جب ہم بنیاد دیکھتے ہیں کہ کیوں ہمیں متعلقیت اتنی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کہانیاں ہیں. اور کہانیوں کا چسکا پڑھنے کے بعد پھر جب کہانیوں سے بیزاری ہوتی ہے تو اصل میں آپ کے علم کی جستجو وہاں سے آپ کی شروع ہوتی ہے جہاں کہانیوں سے بیزاری ہوتی ہے. اور کہانیوں کے پڑھنے کے دوران دراصل آپ کی عادت پڑ جاتی ہے بیٹھ کر ٹیکسٹ کے ساتھ اپنے مینٹل کو ٹیکل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کہانیوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اسی لیے دیکھیں اپنی ویڈیوز بناتا ہوں. جی شاہدہ، کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے، تو اس میں جی میں چاہوں گا میں بات کرتی ہوں. میں نے آپ دونوں حضرات کو سن لیا ہے اور میں دونوں سے ہی ڈس ایگری کر رہی ہوں. نمبر جی آپ اپنی تھیوری پیش کریں. یہ ڈسکشن کا مقصد ہی یہی کہ ارشد آزاد ہے اپنی تھیوری پیش کریں. اوپنلی بات کروں جی گی. ہو سکتا ہے آپ اس کے بعد مجھ سے بات کرنا بھی نہ چاہیں. اوپنلی میں اس لیے بات کروں گی جی کہ جی
پہلی بات تو یہ کہ ہم اگر کتاب کی بات کرتے ہیں نا تو صرف کتاب ایک بک، کیونکہ ہم نے اس سے استفادہ کیا تو ضروری نہیں ہے کہ نئی نسل بھی اس سے استفادہ کرے، کیونکہ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ irrelevant ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، میڈیم چینج ہو رہے ہیں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، آڈیو بکس کا ٹائم ہے ابھی. بچوں کو آڈیو بکس سننی اچھی لگتی ہیں، کہانی داستان گو کہانی سنانے والے لوگ، تو وہ آڈیو بکس میں سٹوریز بھی ہیں، ناول بھی ہیں. یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. جہاں تک بک کی بات ہے تو بک تو بہشتی زیور بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، شوکت تھانوی کی کتاب آپ کے کمیشن کے ایگزام میں بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ جس ملک میں جس نصاب میں اخلاقیات کی یہ بنیاد ہو، شوکت تھانوی کی کتاب بہشتی زیور. ٹھیک ہے، اور آپ جہاں پر سر کٹانے اور خون بہانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے. اور پھر دوسری طرف ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ڈیموکریٹک؟ آپ بہت زیادہ مکس جو ہے نا آپ کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہم لوگوں کا پاکستان میں، کیونکہ ہم لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون. ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ہم ترقی حاصل کر رہے ہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے یا ہمیں مر کے جنت میں جانا ہے فوراً. ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے. جہاں تک آخرت کی فکر سے اچھے کام کرنے کی بات ہے تو ادھر جہاں میں رہ رہی ہوں یہاں پر اتنے مذہب کی کوئی لوگ پریکٹس نہیں کرتے. پرانے لوگ جاتے ہیں چرچ وغیرہ، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں یہ اچھا کام اس لیے کروں کیونکہ یہ خدا کو پسند ہے یا مجھے آخرت میں اس کے بدلے میں کچھ ملے گا. وہ ان کو عادت ہے کرنے کی، وہ کرتے ہیں گڈ اینڈ بیڈ. ٹھیک ہے، کامن سینس ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، اور جنت میں کیا ہوگا یہ امیجنیشن جب ہم اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں اور پھر بچے سوال بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے لیے سوال کرنا جو ہے بہت خطرناک ہے. ہم اپنے بچوں کو کیوریس کیوں نہیں بناتے؟ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم سے پوچھو؟ ہم ان کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کرو؟ کیا کرو؟ کرنے کو تو آپ گدھے کو بھی مار مار کے کچھ بھی کروا سکتے ہیں. ہم بچوں کے دماغ غلام اگر آپ تھے تو تھے، نسلیں تھیں آپ کی پہلے، آپ نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم ابھی تک طے ہی نہیں کر پائے کہ ہمیں چینج کرنا کیا ہے. اور جس کو عام طور پر پاکستان میں لیڈر مانا جا رہا ہے، ویسے تو میں کسی بھی پاکستانی لیڈر کو لیڈر نہیں سمجھتی، اور نہ وہاں پر پالیٹکس ہو رہی ہے. وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان کا سٹیٹمنٹ نیشنل ٹی وی پہ یاد ہے ایز اے پرائم منسٹر کہ ریپ اس لیے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں برے ڈریسز پہنتے ہیں، مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے. اب میں یہاں آپ دونوں حضرات بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے بہت ساری خواتین دیکھی ہوں گی. آپ لوگوں نے کتنی عورتوں کے ریپ کیے لباس کی وجہ سے؟ مجھے بتائیں. کوئی نہیں کرتا. اور ماہر نفسیات کے طور پہ ڈاکٹر صاحب، ماہر نفسیات کے طور پہ ریپسٹ ہونا بے حیائی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پاکستان میں قبروں سے لاشوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، جو مدرسوں میں لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے، مدرسوں میں تو آپ کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے نا، مدرسوں میں دین کی تعلیم ہوتی ہے، ماحول بھی اسلامک ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ کیوں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ اور صرف زیادتی ہی نہیں ہوتی، مار بھی دیا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے جی ویسٹ میں بھی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ویسٹ میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کرائم ہے اور اس کی سزا ہے اور وہ سزا ملتی ہے، لوگ بات کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، جب ہمارے پاس القرآن ہے جس میں ساری مہذب چیزیں اور سارے اخلاقیات سکھائے گئے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، بلکہ ہمیں تو زبانی یاد بھی کرائی جاتی ہے، حفظ بھی کرائی جاتی ہے، پھر ہم اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، نہ ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں، تو یہ والا کانسیپٹ تو ختم ہی ہو جاتا ہے نا. یہ والا آئیڈیا تو فیل ہو جاتا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے سارے سٹینڈرڈز بنانے چاہیے. تو آخرت کی فکر تو یہاں پر 1400 سالوں سے تھی، تو وہ سٹینڈرڈ کیوں نہیں بن سکے ابھی تک؟ کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان اور یہ، تو بھائی مہربانی کر کے سیاست کو دور رکھیں اس بات سے، کیونکہ وہ میں کل بھی کہہ رہی تھی کہ پالیٹکس پہ لوگوں کو بات کرنا پسند ہے یا مذہب پہ بات کرنا پسند ہے. ہم چینج کیوں نہیں کر سکتے اپنے آپ کو؟ کتاب صرف ٹیکسٹ بک کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور یہاں پر تو بچے پڑھتے ہیں کتابیں، بچے کہانیاں بھی سنتے ہیں،
بچوں کو لکھنے کے لیے کریٹو کورسز کروائے جاتے ہیں اسکولوں کے اندر. ہمارے پاکستان میں جو اسکول ہیں, مجھے نہیں پتا اب کتنی ترقی ہوئی ہے, ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں پڑھائی جاتی. پڑھائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. یہ ڈاروین نے کہا لیکن ہمیں اس کو یقین نہیں کرنا ہے. ہم اتنے کنفیوزڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو 10 سال لگائیں یا 30 سال لگائیں, ہوگا کچھ بھی نہیں جب تک کہ آپ اپنے ذہن کو, اپنی ذہن کی کھڑکیوں کو نہیں کھولیں گے, اوپنلی نہیں سوچیں گے. اور اوپنلی سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغربی تہذیب آ جائے. Okay, Shaida, that's great. You gave a very crystal clear opinion of what you are thinking. نہیں اچھا کرسٹل, میں آپ مجھے ابھی میں اجازت چاہوں گی, مجھے کہیں جانا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اوکے اوکے, یو آر ویلکم. مطلب واٹ ایور یو فیل فری کے جس طرح سے آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو موو کر لیں. دیٹس گریٹ. اچھا میرے پاس نادیہ موجود ہیں اور پورا پروگرام یہ دیکھ رہی ہیں. انہوں نے 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں, میں ان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ شی از ریزائڈنگ ان بحرین اینڈ شی از لیونگ دیئر ود ہر ہسبینڈ اینڈ 1 سن. تو انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے کئی باتیں کی. پھر انہوں نے بتایا کہ جنید اکرم نے پبلک لائبریریز ڈیولپ کی ہیں کراچی میں, اور پھر انہوں نے کہا کہ بک ریڈنگ کے حوالے سے کیسے ممکن ہے آج کے بچوں کو کرنٹلی ہم اس پہ لاگو کریں, جس کا کچھ حد تک جواب شاید آپ نے دیا. پھر انہوں نے ایک اور میسج کیا ہے کہ شیخ محمد آف UAE has developed a system where he pays kids GCC national to read. I could not urge my only child to read. تو ظاہر ہے وہ نہیں کر سکے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی اور شیخ بھی جو ہیں وہ فیل ہو گئے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ کتاب کے حوالے سے چیزیں فیل ہو گئیں. تو بہرحال میری بک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس شکل میں کتاب جو میں نے اور زاہد نے اپنی عمروں میں پڑھی ہے, بلکہ جس طرح سے اشفاق احمد صاحب 80s کے شروع میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ دا ورلڈ از چینجنگ اینڈ ہی فورسا دا فیوچر, کے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب کتاب جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہونے والی ہے. اور انہوں نے افسانے چھوڑ کر ڈرامے لکھنا شروع کر دیے تھے, اور ڈرامے ٹیلی کاسٹ ہوا کرتے تھے. اینڈ دیٹ واز دا پیریڈ کے جس میں بہت اچھے ڈرامے انہوں نے تخلیق کیے. خیر ان کی سوچ یا ڈائمنشنز ایسی تھیں کہ جو ہر کوئی اس سے نہیں استفادہ حاصل کر پا رہا تھا یا کر پایا تھا, جو بھی تھا واٹ ایور. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آئی ٹو بلیو کہ بک ڈزنٹ مین کہ وہ ایک پیپر کی شکل میں ہو, کہ آلدو جو اس کی ماہیت ہے وہ وہی رہے گی یا کہلائی تو کتاب ہی جائے گی. لیکن جو آج کا بچہ ہے, جو آج کا نوجوان ہے, اس کو اگر ہم جیسے شاہدہ نے ابھی بات کی کہ آڈیو بک کی طرف اگر ہم لے کے جائیں, اس کو ہم کہانی سنائیں بجائے اس کے کہ وہ کہانی پڑھے, تو شاید اس کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا. اور اسی طرح سے اب کتابوں کی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر وہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ تو کلچر ہے پڑھنے کا, پڑھانے کا, اور اس عمل کو, اس علم کو آگے بڑھانے کا. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے والے کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو, اور کتابیں لکھنے والے کو تو کہا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے نہ صرف گھاٹے کا سودا کیا بلکہ تم نے گھاٹوں کے حوالے سے جو ساری چیزیں ہیں وہ تم نے ایک جگہ جمع کر دی کہ اس کو کباڑی بھی نہیں لے گا. نادیہ نے اب ایک اور بات کی کہ یوٹیوب از اے گڈ آلٹرنیٹیو. اب اس میں نو ڈاؤٹ کہ شاہدہ کی بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور نادیہ بھی اپنی جگہ صحیح کہہ رہی ہیں. پرابلم ڈسکرمنیشن کا آ جاتا ہے کہ یوٹیوب ہو یا کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیا ہو, دیٹ از سو اوپن اینڈ سو واسٹ ناؤ ڈیز, کہ اس میں بچوں کو گائیڈ لائن نہیں مل پاتی کہ ان کو کیا سننا ہے, کیا دیکھنا ہے, کیا پڑھنا ہے. نتیجتاً کنفیوژن ڈیولپ ہوتی ہے. جب تک اسٹرکچرڈ مطالعہ نہ ہو, جب تک ایک سسٹمیٹک مطالعہ نہ ہو, اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ گرو کر سکتا ہے. تو اس میں ظاہر اس طرح کی چیزیں سوچنی ہوں گی کہ ہم کس طرح سے پریکٹیکل امپلیکیشن کی طرف لے کے جائیں لوگوں کو, کہ جس میں جو اب موجودہ عہد ہے, جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے 2000 میں ایک اکنامک ریفارم کے حوالے سے ڈپارٹمنٹل اسٹور کا آئیڈیا سوچا
لیکن وہ زمانہ اور تھا. 20 سال میں ہم لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں یا دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, تو اب ہم بالکل ایز اٹ از ان خطوط پہ شاید عمل نہ کر سکیں, اور کریں گے بھی تو وہ نان پروڈکٹیو ثابت ہوگا. تو ریکارڈنگ بک بھی اگر اب جیسے یہ ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو اٹس اے فارم آف سم سارٹ آف بک, جس کو اب ہم نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے میں بھی اپنے آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لے کر آنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ہمہ وقت, کہ اب بجائے اس کے کہ میں کالمس لکھوں تو آئی تھاٹ کہ میں وہی وقت اگر میں اس طرح کی کسی گفتگو میں اسپینڈ کرتا ہوں تو وہ زیادہ اسپونٹینیس ہوگی. اور شاید ہو سکتا ہے کہ اب اگر آج کا ٹرینڈ یہی ہے, کلچر یہی ہے, یا پیٹرن یہی بن گیا ہے, یا سائیکی اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی ہے, ریسیپٹیو سیلف لوگوں کے اس طرف آ گئے ہیں, تو وائی ناٹ گو فار دس. ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے, ضروری تھوڑی کہ ہم کاغذ و قلم کے ذریعے چلیں. اس کی اہمیت سے میں اب بھی انکاری نہیں ہوں, میں اب بھی لکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں. جب جب میرے دل سے آواز اٹھتی ہے تو میں لکھنے بیٹھ جاتا ہوں ساری چیزیں چھوڑ کر. لیکن اس سے ہٹ کر اور اس سے بڑھ کر ہمیں ہیلے بہانوں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہم نے بچوں کو ایسی چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں کہ جس کے اندر وہ پڑھنے سننے کے ان عوامل سے گزریں کہ جس سے ان کا ذہن کریشن کی طرف جائے, ویژولائزیشن کی طرف جائے, امیجنیشن کی طرف جائے, تاکہ وہ دنیا میں کچھ اچھا اور کچھ نیا کر سکیں. وہ جو لگے بندے ریچولز جو چل رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر سکیں. تو اینی وے دس واز مائی اوپینین, شاہدہ گیو ہر اوپینین. تو اب جیسے اب یہ نادیہ نے ایک اور میسج لکھا کہ سچ ٹاکس اراؤنڈ بکس کوڈ بی اے گڈ آئیڈیا. یس یو آر رائٹ. تو اس چیز کو بھی میرے ذہن میں تھا کہ جب ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کو کنٹینیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو ہم آف اینڈ آن کسی ایک کتاب کو لے کے بیٹھیں گے, اس کتاب کے چیپٹرز کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے, اور پڑھنے کے بعد پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے, اور پھر آگے چل کر جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے, جیسے دو چیزیں رکھی ہیں, ایک لالچ اور ایک خوف, تو ہم لالچ کو تھوڑا سا آزمائیں گے. ہم اپنے پلے سے کچھ چھوٹا سا ایک نامنل اماؤنٹ رکھیں گے اس میں ایک ریوارڈ کا, اور ہم اس میں انوائٹ کریں گے لوگوں کو, اینی ون, چاہے وہ 70 سال کا ہو یا 7 سال کا ہو, وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, مرد ہو یا عورت ہو, کہ وہ کوئی بک سلیبس پہ پرووائڈ کریں گے, اور اس بک کی سمریز ہم اس سے لکھوائیں گے لوگوں سے, اور اس میں جو بیسٹ آف آل ہوگا اس کو ہم ریوارڈس دیں گے. تو یہ سب میرے اپنے ذہن کے خاکے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ زاہد بھی شاید اس کو اوکے کریں. بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم باتیں کرتے رہیں, ساتھ ساتھ ہمیں کچھ عمل بھی کرنا ہے ایک. اور دوسری چیز یہ کہ ہم اگر ہر بات کے اپنے سوال کے جواب میں اگر یہ کہیں کہ چاہیے, نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. پیرنٹس کو یہ چاہیے, ٹیچرس کو یہ چاہیے, حکومت کو یہ چاہیے, نہیں کسی سے وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام اینی ون. ہمارا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہے, اور جو کچھ ہمارے اپنے اختیار میں ہے, جو ہماری اپنی استطاعت میں ہے, جو ہمارا اپنا پوٹینشیل ہے, ہم وہ 2 روپے کی مدد کریں گے. ہمارے پاس 2 لاکھ نہیں ہے, ہم اس چکر میں نہیں پڑ رہے, ہم لالچ میں نہیں جا رہے. اوکے, وی کین گیو دس مچ تھنگ, سو وی آر پرووائڈنگ دس. تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں, اور زاہد میں اب آپ کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آپ پروگرام کو کنکلوڈ کریں. ہمارا ٹائم بھی اب وائنڈ اپ ہو رہا ہے. تو آپ زاہد کوئی اچھی سی اسٹوری بک آپ ڈھونڈ کے رکھیے گا بچوں کے لیے, جس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے ہمارے اس پروگرام میں. اس کا کوئی چیپٹر جو آپ دیکھیے گا کہ مختصر سا ہو, 10-15 منٹ کے لیے ہو, اور ضروری نہیں کہ وہ بچوں کی ہو. آئی ایم سوری, میں غلط کہہ گیا. وہ ابھی ہم نے بڑوں سے شروع کرنا ہے. جو بڑے بچے ہیں ہمارے, جو کتاب کو بھول گئے ہیں, ان کو تھوڑا سا پہلے لے کر آئیں. تو جب ان کو لے آئیں گے تو وہ پھر ہو سکتا ہے اپنی اپنی جگہ اپنے سے چھوٹوں کو بھی لے کر آ جائیں. جی زاہد, اوور ٹو یو, آئی ایم سوئچنگ آف مائی مائک. جی سر, بہت اچھی بات آپ سوچ رہے ہیں. اچھا, ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے جو اس وقت حاضرین موجود ہیں, دیکھ رہے ہیں, جو میں نے جو باتیں کی کتاب سے متعلقہ, یہ جو کتاب ہے فزیکلی کاغذ کی اور گتے کا کور, یہ نہیں ہے. کتاب سے مراد پڑھنا, کہ ہم پڑھنے کی جو ہے وہ عادت ہمیں ہو جائے. اب چاہے وہ آپ کتاب سے پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی لیکچر سن رہے ہوں, چاہے آپ میرے پاس دیکھیں جو موبائل ہے, اس موبائل کے اندر جو میری لائبریری ہے اس میں تقریباً
450 کتابیں ہیں موجود، تو میں اپنی لائبریری اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہوں. تو اس کے لیے کوئی فزیکل بک کا فوکس نہیں ہے کہ فزیکل بک پڑھنے کی طرف بچوں کو ڈالا جائے، اصل میں پڑھنے کی طرف ڈالا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے دوست ہیں پڑھے لکھے، میں بھی اس میں شامل ہوں، اس میں ایک ایرر جو ہے وہ ہم غلطی کر رہے ہیں. وہ غلطی یہ کرتے ہیں ہم کہ اردو میں ہم کہتے ہیں ہم قنوتی ہو گئے. ہم میں قنوتیت جو ہے وہ اس کا ہم شکار ہو گئے. قنوتیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کی نفی کر دی، دلائل کے ذریعے ہر چیز کی نفی کر دی، اور آپ کے پاس کوئی آپ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. میں اگر مذہب کی بات کروں گا آپ مذہب کی نفی کر دیں گے، میں اگر مطالعے کی بات کروں گا آپ مطالعے کی نفی کر دیں گے، میں پاکستان کی بات کروں گا پاکستان کی نفی کر دیں گے. ہمارے اندر پڑھے لکھوں میں بڑی زبردست صلاحیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نفی کر دیتے ہیں ہر چیز کی. میں ایک تجربہ مجھے زندگی میں ہوا. میں ایک ہمارے علاقے میں ایک شخص تھے، وہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، تفسیر اور ترجمہ. میں بڑی شوق سے ان کے پاس جاتا تھا پڑھنے کے لیے. 1 سال کے دوران ان صاحب نے یہ کیا کہ ہر معاملے کی نفی کر دی. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز ٹھیک نہیں ہے، اصل لفظ تو صلاۃ ہے، اور صلاۃ جو ہے وہ اس کا جو ماخذ ہے وہ یہ ہے، اور لغت میں اس کے معنی یہ ہیں، اور صلاۃ جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. اچھا، روزے کو بھی انہوں نے ڈیفائن کیا کہ وہی روزہ کے معنی تو کچھ اور ہیں، اور صوم کہتے ہیں اسے، اور صوم اس لفظ سے مل کر بنا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے. ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ روزہ ہی نہیں ہے. اچھا، اتفاق سے ایسا ہوا کہ دین کے تمام احکامات پر انہوں نے سوالیہ نشان لگا دیے. آخری میں الجھ گیا ان کے ساتھ. میں نے کہا یہ دیکھیے، آپ نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے نماز یہ نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اب بتائیے کیا ہے؟ بولا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. اچھا، روزہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اب بتائیے کیا ہے؟ بولا یہ مجھے بھی نہیں پتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری انٹلیکٹ اس بات کے لیے صرف ہو رہی ہے کہ ہم جو رہی صحیح چیزیں بھی موجود ہیں اس کی نفی کر کے اس کے پیرالل میں ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں، کوئی ڈائریکشن نہیں دے پائیں، کسی قسم کا راستہ کسی کو نہیں دکھا پائیں، بلکہ آلریڈی جو راستے پہ لوگ چل رہے ہیں، جس طرح سے بھی چل رہے ہیں، ہم اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو میں کہہ رہا ہوں قنوتیت. ہمارے نوجوانوں کو، پڑھے لکھوں کو، انٹلیکچوئل کو، جو میں ہوں آپ ہیں، ان کو کم از کم قنوتیت سے باہر آنا چاہیے. آپ اگر کسی چیز کی نفی کریں تو پھر اس کے پیرالل کوئی دوسری چیز ڈیفائن کریں، تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس چیز کی نفی کریں. اگر آپ صرف نفی کر رہے ہیں اور ڈیفائن نہیں کر رہے تو آپ دراصل ہمارے شعور کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں. یعنی جو تھوڑا موڑا رہ گیا ہے کسی کے پاس کچھ سوجھ بوجھ عقل، اس کی بھی جڑوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ سب غلط ہے. اس کے پیرالل آپ کوئی چیز سامنے نہیں رکھ رہے. تو میں گزارش کروں گا پڑھے لکھے دوستوں سے کہ قنوتیت سے باہر آئیں. پہلے تو آپ کسی چیز پہ تنقید کریں، آپ کو بڑا حق ہے تنقید کرنے کا، لیکن اس کو آپ دلائل کے ساتھ جب کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو رہا، یا یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اور پھر ہمارے ہاں آپٹکس کو ہم جنرلائزیشن میں لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر اگر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو جلا دیتا ہے، اس کو آپٹکس مان کر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشرے میں ہر مرد عورت کو جلانے کے در پہ ہے. کسی ایک مدرسے میں بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو ہم اس کو آپٹکس مان کر یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے سارے مدارس کے اندر دراصل سب لوگ اسی کام کا شکار ہو گئے. میرا خیال ہے ہمیں عقل بندی کا اظہار کرنا چاہیے. ہمیں ایک سمجھدار شہری کے طور پر، ایک باشعور شہری کے طور پر ہمیں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہم فیکٹس پر بات کریں. ہم جا کر انٹرنیٹ پہ ذرا فیگر دیکھیں. 25 کروڑ کی عوام ہے، زیادہ تر اس میں جاہل ہیں. یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ انسانوں کا معاشرہ ہے، انسان نما بھیڑ یہاں سارے موجود ہیں. اس میں اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی نا، لیکن میں اور آپ جو اس جگہ پر خدا نے جن کو ہم یہاں تک آ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں، انہیں امید دیں،
انہیں ڈائریکشن سمجھائیں, انہیں بتائیں کہ آپ کو کیسے نکلنا ہے. ہم ان کی رہی سہی جو امیدیں ہیں ان کو ان کی نظر میں جو راستے رہ گئے ہیں ابھی پگڈنڈیوں کی صورت میں, ہم ان کے وہ راستے بھی بند کر دے رہے ہیں اپنے دلائل کے ذریعے, اور ان کو ثابت کر دے رہے ہیں کہ یہ جو راستہ جس پہ آپ جا رہے ہو یہ بھی دراصل کیا ہے, غلط. اب جب وہ سوال پوچھتا اچھا اب میں کیا کروں, تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. میرا خیال ہے اس قنوطیت سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے. میں نے برسوں پہلے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ میں قنوطیت کا شکار نہیں ہوں گا. کسی چیز کی نفی اس وقت کروں گا جب میرے پاس اس کے پیرالل سسٹم ہوگا, اس کا پیرالل کوئی دلیل ہوگی, اس کے پیرالل کوئی راستہ ہوگا, تو میں پچھلے راستے کو تنقید کا نشانہ بناؤں گا. اگر میرے پاس کوئی پیرالل سسٹم, کوئی پیرالل بات نہیں ہے تو میں کسی بات پر تنقید نہیں کروں گا. میری گزارش سارے دوستوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم قنوطیت سے پہلے باہر آئیں, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا کہ ہم جو رہنما اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, یا جو انٹلیکچوئل لوگ جو لیڈر کے طور پر اپنا کام کریں گے, وہ دراصل راستہ دکھا نہیں رہے ہوں گے, بلکہ پہلے سے بنے بنائے راستوں کو بھی ہم دراصل کیا کریں گے, بند کر دیں گے. جی سر. بات ختم ہو گئی میری سر. جی آگے اگین بہت خوبصورت انداز میں, خوبصورت الفاظ میں آپ نے دل کی بات کی اور بہت اچھی لگی. بہت پائے کی بات ہے, بہت پتے کی بات ہے. اور بس میری خواہش ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کے دل, دماغ اور روح کو کھلا رکھے اور آپ اسی طرح سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں. نور نے کہا کہ ایگریڈ وتھ سر زاہد اینڈ آئی ایم اے میوٹ وٹنس ٹو. اور نادیہ کا میسج آیا ہوا ہے, شی نیڈس یور لائبریری ایپ اور موڈ آف کیرنگ بکس ان یور فون. تو نادیہ کو ضرورت ہوگی کہ آپ کا طریقہ واردات کیا ہے, کہ اپنے موبائل میں کتابیں کیسے اتنی ساری جو آپ محسوس کر کے پھر رہے ہیں, تو وہ جاننا چاہ رہی ہیں. تو وہ آپ تھوڑا سا گائڈ کر دیجیے گا مجھے انڈیویجولی, تو وہ میں نادیہ تک پہنچا دوں گا. تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی فائدہ ہوگا. شی از اے ٹیچر آلسو نا, جسٹ لائک یو. تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی بہت اچھی طرح سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے چراغ جلتے ہیں. ایک بات میرے دل میں آئی, دو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں, ایک تیسری بات کسی تیسرے فرد کے دل میں آئی. تو ان میں سے جو بھی اچھی اور بہتر بات ہوئی, تو وہ ساری چیزیں ہم ایک جگہ یکجا کر کے اس کو امپلیمنٹیشن میں ڈال سکتے ہیں اور ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. دیٹ از مائی آبجیکٹ, کہ ہم نے ڈپینڈنٹ نہیں ہونا کہ پہلے حالات بہتر ہوں یا پہلے یہ ہو یا پہلے وہ نہیں. واٹ ایور وی کین ڈو رائٹ ناؤ, وہ چاہے میں نے کہا نا کہ وہ ایک رائی کے برابر ہی کیوں نہ ہو, وی آر ٹو اسٹرائیو فار دیٹ, وی ہیو ٹو گو فار دیٹ, اینڈ وی ہیو ٹو گیو آور فل ایفرٹ with our heart, with our soul and with our mind. That should be intention and that should be the motive of every person جو دل میں درد رہتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ ہو. تو بس اتنا ہی کافی ہے. آج بھی کافی وقت ہو گیا, اچھا لگا, بہت اچھی باتیں زاہد آپ نے کی, شاہدہ نے بھی شیئر کی, اور شاہد بھی میرے ساتھ موجود تھے, ابھی بھی ہیں, تو انہوں نے بھی سنی. ڈیفینیٹلی ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. تو اب ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے, والسلام. ڈاکٹر صابر حسین خان, زندگی رہی تو پھر کل ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کے لیے دعا گو. اللہ حافظ. اللہ